اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر مرنے سے پہلے آخری وصیت میں آپ کا شریک حیات کوئی وصیت کرے جو جائز ہو تو اس کا پورا کرنا ضروری ہے؟ جی بہتر تو ہے کہ اس کو پورا کریں اگر جائز ہے، اور جائز وہ نہیں کہ جو آپ کی نظر میں جائز ہو۔ کسی عالم دین سے مشورہ کریں کہ یہ وصیت جائز ہے یا نہیں ہے۔ اگر آپ کو یہ کوئی وصیت کر کے جا رہا ہے کہ جی میرا سارا زیور میرے فلاں بیٹے کو دے دینا اور بیٹیوں کو کچھ نہ دینا، تو یہ تو خلاف شرع وصیت ہے۔ وصیت ڈسکس کریں کہ وہ کس قسم کی وصیت ہے۔ اگر اللہ کی راہ میں بھی دینا ہے تو 1/3 مال سے زیادہ نہیں دے سکتے۔ اس کے لیے آپ ہماری ویڈیو دیکھیں، وراثت کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ، اس میں میں نے وراثت کیا ہوتی ہے، وصیت کیا ہوتی ہے، ہبہ کیا ہوتا ہے، تحفہ دینا، یہ سارے ڈفرینسز بتائے ہیں۔ کیا آگ سے بنی ہوئی چیزیں جیسا کہ پکی اینٹ یا سریا وغیرہ قبر کے اندرونی حصے میں استعمال کیا جا سکتا ہے اگر زمین کی مٹی نرم ہو؟ جی کر سکتے ہیں، یہ قبر پکی کرنا نہیں ہے، قبر پھر بھی کچی رہے گی۔ جو آپ نے اینٹ لگائی ہوئی ہے اس کو کوئی بانڈ تو نہیں بنا رہے نا آپ سیمنٹ لگا کے۔ پرانے زمانے میں بھی اس طرح کی جو قبریں تھیں ان کے لیے پتھر کے آپ بنی ہوئی اینٹیں یوز کرتے تھے۔ آج کل بھی اگر آپ ٹیکس لے والی سائٹ پہ چلے جائیں تو وہاں اینٹیں بھی پتھر کی بنی ہوئی ہوتی ہیں جو استعمال کرتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے۔ سیلیں تو ہم استعمال کرتے ہی ہیں نا، سیمنٹ کی سیلیں ہوتی ہیں نا جو مٹی سے روکنے کے لیے اوپر ڈالی جاتی ہیں۔ وہ قبر پکی کرنا نہیں آتا، پکی کرنا وہ ہے جو باہر سے مکمل طور پہ کنسٹرکٹ کر دی جاتی ہے، اوپر آپ نے مٹی رکھنی ہے۔ میرے والدین نے اپنی جمع پونجی میری تعلیم پر خرچ کی جبکہ وہ اس سے حج کر سکتے تھے۔ آج میرے اوپر حج فرض ہے تو کیا میں خود پہلے حج کروں یا اپنے والدین کو؟ آپ خود ہی حج کریں گے، آپ کے والدین پہ تو حج فرض نہیں ہے۔ اس وقت ان پہ حج فرض نہیں تھا، آپ کی تربیت کے اوپر خرچہ کرنا ان کی ذمہ داری تھی۔ حج اس کے اوپر فرض ہے جو اپنی ساری ذمہ داریاں پوری کر کے کوئی مال بچا لے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اگر آپ کے پاس اس وقت مال ہے تو حج آپ کے اوپر فرض ہے۔ ماں باپ کو اگر آپ نے کروانا ہے تو پھر وہ سارا مال آپ ماں باپ کو گفٹ کر دیں، خود دستبردار ہو جائیں اس سے، تو پھر ان کے اوپر حج فرض ہوگا۔ لیکن یہ فقہ حنفی کا ہیلا ہے، اس کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ خود حج کریں اور اللہ آپ کو توفیق دے، ماں باپ کو بھی کروائیں۔ اگر ہم اپنے بیوی بچوں کو دین پر چلنے کا کہیں اور وہ آگے سے بحث اور بدتمیزی کریں تو ہمارا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ نرمی ہی اختیار کریں گے، اور عموماً بچپن سے اگر آپ نے اچھی تربیت کی ہے تو اس کا کوئی رزلٹ نکلتا ہے۔ جوانی کی عمر میں جا کے تو ظاہر ہے بچے پھر بات نہیں سنتے، تو بہتر یہ ہے کہ آپ پیار محبت سے، کوئی ایونٹ کوئی اس طرح کا ہے، کوئی فوتگی کا، کوئی غم کی کیفیت ہو، اس وقت کوئی بات سامنے رکھیں تو امید ہے اثر کر جائے گی، اور اگر نہیں کرتی تو آپ اللہ کے حضور کوئی مجرم نہیں ہے، آپ کا دعوت دے لینا کافی ہے۔ امامت کروانے کے لیے شرائط کیا ہے؟ سب سے بڑی شرط تو ہے قرآن آنا چاہیے۔ اگر کسی کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تو ظاہر ہے وہ امامت نہیں کروا سکتا۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ 4 شرائط ہیں۔ نمبر 1 قرآن کا علم جس کا سب سے زیادہ ہو، اس میں برابر ہو تو نمبر 2 سنت کا علم، اس میں بھی برابر ہو تو نمبر 3 جس نے ہجرت پہلے کی ہے۔ اس زمانے میں ظاہر ہے یہ ایک علامت تھی دینداری کی کہ جو نبی اسلام کے لیے ہجرت کر کے آیا، یعنی دین میں وہ سینئر ہے، عمر میں نہیں دین میں سینئر ہے۔ عمر کا سینئر ہونا وہ 4تھے نمبر کے اوپر ہے کہ اگر دین میں بھی برابر ہے پھر جس کی عمر زیادہ ہے۔ یہ صحیح مسلم میں امامت کی 4 شرائط آئی ہیں۔ فقہ حنفی میں 2 شرائط اور ہیں بڑی گندی گندی، وہ حنفی علماء سے آپ نے پوچھ لیں۔ ایک طرف آپ کا موقف ہے کہ اللہ شرک کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کرے گا، دوسرا آپ مشرک بریلوی اور شیعہ کو جنت میں بھی بھیج رہے ہیں، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہہ رہے ہیں۔ نماز پڑھنے کا میں کہہ رہا ہوں جنت میں تو میں نہ کسی مواحد کو بھیج سکتا ہوں نہ کسی مشرک کو، یہ اللہ اور اس کے بندے کا معاملہ ہے۔ آخرت کا فیصلہ ہم نہیں کرتے، چونکہ کلمہ گو مشرک اور کافر مشرک میں قرآن و سنت میں فرق کیا گیا ہے، وہ فرق اپنی جگہ پر رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو بت پرست مشرک اور اہل کتاب مشرک میں بھی فرق کر دیا ہے۔ اہل کتاب کی عورتوں سے آپ کو نکاح کی اجازت دی ہے، بت پرست عورتوں سے نکاح کی اجازت نہیں دی۔ اللہ تعالیٰ بھی یہ فرق کر رہا ہے، اس لیے یہ ہماری مجبوری ہے، یہ ایک پوری ڈاکٹرن ہے۔ اس کے لیے آپ میری ویڈیو دیکھیں، شرک والے امام کے پیچھے نماز، اس میں نہ صرف میں نے امامت کا مسئلہ ڈسکس کیا بلکہ کلمہ گو مشرک کو ہم کافر کیوں نہیں کہتے یہ بتایا۔ باقی جنت کی گارنٹی میں نے کسی کو بھی نہیں دینی بھائی، یہ اللہ
اور بندے کا معاملہ ہے. اللہ چاہے تو کلمہ گو مشرک کو بسبب اس کے کہ اسے کوئی بات سمجھ نہیں آئی گیون سرکمسٹانسز میں بخش سکتا ہے. کلمہ گو مشرک کی بات کروں, کافر مشرک کی نہیں. اور چاہے تو اس کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینک سکتا ہے. دنیا میں ہم لوگوں کو شرک کے حوالے سے یہی بتائیں گے کہ بھائی یہ شرک ہے, اس سے بچ جاؤ. اس اعتبار سے تو مجھ سے زیادہ سخت انداز میں کسی نے توحید بیان نہیں کی اللہ کے فضل سے. لہذا ہمیں تو آپ توحید نہ سکھائیں کم از کم. ہمیں پتہ ہے کہ دعوت کی حکمت کیا ہے, کس طریقے سے اس معاملے کو لے کے چلنا ہے. استخارے کا مفہوم اللہ سے خیر طلب کرنا ہے یا مشورہ طلب کرنا ہے؟ دونوں چیزیں ہیں جی. دعا ہے, اس میں کوئی نہیں آیا کہ اینڈ پہ آپ کو کوئی سبز لائٹ دکھائی جائے گی, ہاں کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے. وہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس معاملے کو میرے لیے آسان کر دے, اگر یہ میرے حق میں بہتر ہے دین دنیا معیشت کے اعتبار سے, اور اگر نہیں بہتر تو اس معاملے کو مجھ سے دور کر دے, مجھے اس سے دور کر دے اور مجھے اپنی تقدیر پر راضی کر دے. یہ دعا ہی ہے. 2 نفل پڑھنے کے بعد بخاری میں ہے یہ دعا کرنی ہے. مؤذن بننے کے لیے کیا شرائط ہے؟ مؤذن بننے کے لیے کوئی داڑھی ہونا شرط نہیں ہے, ہاں کوئی پگڑی شرط نہیں ہے, صرف اذان آپ کو دینی آنی چاہیے, کافی ہے تو آپ دے سکتے ہیں. دوسرا, آپ اجرت نہیں لیں گے. سنن نسائی میں حدیث ہے کسی ایسے شخص کو اذان پر مقرر نہ کرو جو اذان دینے کی اجرت لے. کیا باجماعت نماز میں مقتدی بھی امام کے پیچھے قرات کر سکتا ہے؟ جی اگر وقفہ کرے یا سرن نمازیں ہوں ظہر اثر کی. اس میں ابن ماجہ میں حدیث ہے, جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم ظہر اثر کی نماز میں نبی الاسلام کے پیچھے سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت بھی ملاتے تھے. ظاہر ہے سورہ فاتحہ کے بعد بخاری مسلم میں ہے نبی الاسلام کا ظہر اثر کا قیام پہلی رکعت 30 آیات کے برابر اور دوسری 15 آیات کے برابر ہوتی تھی. اب 30 آیات تو سورۃ الملک ہے. اگر نبی الاسلام ظہر اثر میں سورہ ملک پڑھ رہے ہیں تو صحابہ کرام تو 7 آیات پڑھ کے خاموش ہو جائیں گے, تو باقی 30 آیات یعنی تقریباً 15 منٹ کیا کریں گے؟ دکانوں کا حساب کریں گے. تو وہ کہتے ہیں ہم بھی قرآن پڑھتے تھے جتنا یاد ہوتا تھا. اگر صرف سورہ اخلاص آتی ہے سورہ اخلاص ہی بار بار پڑھتے رہیں جب تک امام رکوع میں نہ چلا جائے. اور جہرن نمازوں میں اگر سکتے امام کرے تو پڑھے, ادروائز سن لینا کافی ہے. نیو امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا, یہ میری ویڈیو دیکھ لیں. بائیں ہاتھ سے کھانے پینے کے لیے منع کیا گیا ہے یا کھانا پینا جائز ہے؟ جی بائیں ہاتھ سے کھانا پینا جائز نہیں ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے شیطان الٹے ہاتھ سے کھاتا ہے تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ, یہ حکمن ہے. بلکہ مسلم شریف میں ایک حدیث ہے ایک شخص الٹے ہاتھ سے کھا رہا تھا, نبی اسلام نے کہا کہ یہ شیطانی طریقہ ہے تم دائیں ہاتھ سے کھاؤ. تو اس نے بجائے دائیں ہاتھ سے کھانے کے اپنی عزت بچانے کے لیے, شرمندگی چھپانے کے لیے اس نے کہا کہ میرا تو دایاں ہاتھ جو ہے نا وہ کام نہیں کرتا. تو نبی اسلام کی زبان سے یہ نکل گیا کہ اب تیرا دایاں ہاتھ نہ ہی اٹھے. اسی وقت فالج گرا, پھر پوری زندگی اس کے منہ تک دایاں ہاتھ نہیں پہنچا. یہ مسلم شریف میں ہے اور مشکات میں رسول اللہ کے معجزات والے چیپٹر میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں وہ. تو یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے یار. کوئی وزن تو نہیں اٹھانا, نوالے کا کتنا وزن ہوتا ہے. ہاں باقی آپ جو وزن اٹھاتے ہیں اور معاملات ہیں اس میں آپ کر سکتے ہیں. لین دین میں بھی ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ دائیں ہاتھ سے کرو, لیکن وہ لین دین جو آپ آسانی سے کر سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ آپ 20 کلو کی چیز جو ہے وہ ایک لیفٹی ہے وہ دائیں ہاتھ میں کسی کو پکڑائے اس کا پاؤں ہی توڑ دے, یا ایک لیفٹی ہے اور وہ جانور دائیں ہاتھ سے ذبح کرنے کی کوشش کرے اور جانور کو تکلیف پہنچائے, جبکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ چھری کو تیز کرو اور جانور کو آرام پہنچاؤ. لیفٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ بائیں ہاتھ سے ہی جانور کو ذبح کرے گا, اس کا بائیں ہاتھ ہی اس کا دایاں ہاتھ ہے. طاقت والے سارے کام لیفٹی نے بائیں ہاتھ سے کرنے ہیں, باقی جو کھانے پینے والا معاملہ ہے یا آسانی سے جو لین دین کا معاملہ ہے وہ دائیں ہاتھ سے کرے گا. نمازی کے کپڑوں پر اگر تصویر یا کوئی لوگو بنا ہو تو نماز ہو جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہ تو چھوٹے چھوٹے لوگو ہوتے ہیں, وہ کوئی ایسی چیزیں نہیں ہیں, اور نہ وہ ایسی تصاویر ہیں جو عبادت کی گھر سے ہوتی ہیں. اتنا چھوٹا سا پرندہ یہاں بنا ہوا ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, ہو جائے گی نماز. موجودہ حالات میں مجبوراً رشوت دینا جائز ہے جبکہ آپ مجبور ہوں؟ اگر کوئی اور چارہ نہیں ہے اور آپ کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے تو دل میں سے گناہ سمجھتے ہوئے دیں تو صرف لینے والا گناہگار ہوگا, آپ نہیں ہوں گے. اور یہ بھی صرف اس کام کے لیے جو ضروری ہے, اگر وہ کام ضروری نہیں تو چھوڑ دیں. مثلا بجلی کا میٹر لگوانا ظاہر ہے یہ بیسک نیڈ ہے, اس کے لیے اگر رشوت دینی پڑتی ہے اور کوئی اور چارہ نہیں ہے تو صرف لینے والا گناہگار ہوگا, آپ گناہگار نہیں ہوں گے. اس کے لیے وہ قرآن میں 4 جگہ آ گیا کہ تمہارے لیے حرام کیا گیا ہے مردار, بہتا ہوا لہو, خنزیر کا گوشت اور جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے,
لیکن اگر کوئی مجبوری ہو جائے اور بغاوت نہ ہو تو تم اتنا کھا سکتے ہو کہ تمہاری جان بچ جائے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر گرفت نہیں کرے گا. حتیٰ کہ سورۃ النحل میں 106 نمبر آیت میں آیا کہ کلمات کفر بھی بول سکتے ہو جان بچانے کے لیے. اس لیول کی کوئی مجبوری ہو جائے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. ویسے تو بجلی کے بغیر بھی گزارا ہو سکتا ہے، کوئی آپ کو مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں گے کہ جی اس کے بغیر نہیں، بجلی آج کل ایک بیسک نیڈ ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. اس سے بھی زیادہ ضروری چیز انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، ہاں، جس کے بغیر جو ہے وہ جان ہی بند ہو جاتی ہے بندے کی. بجلی جانے پہ تو صرف پسینہ آتا ہے نا، انٹرنیٹ بند ہونے کے اوپر تو لگتا ہے کہ یہ زندگی رہنے کے قابل ہی نہیں ہے. نوجوانوں میں ڈپریشن بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، اس بارے میں بتائیں. جی صحیح بتا رہے ہیں آپ، بڑی بھی ہے، ظاہر ہے آخرت اورینٹڈ نہیں ہے، ہر وقت بیٹھ کے ریلز دیکھتے رہتے ہیں ٹک ٹاک کی، اور ڈراموں میں وہ دنیا دیکھتے ہیں جو حقیقت سے تعلق نہیں رکھتی ہے. راتوں رات امیر ہونا چاہتے ہیں اور کمزور ہیں، اور اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میرے اوپر بندش ہوئی ہوئی ہے. تو یہی کچھ ہی ہونا ہے بھائی، اور کیا ہونا ہے؟ ڈپریشن میں ہی جانا ہے نا. آخرت اورینٹڈ ہوں تو ڈپریشن سے نکلیں گے انشاءاللہ تعالی. میں نے کئی دفعہ بتایا کہ اگر ایک بندہ پڑھ لکھ گیا ہے، اس کے ماں باپ کا کوئی کاروبار ہے، اس کا باپ اگر ریڑھی بھی لگاتا ہے وہ ریڑھی پہ کھڑا ہو جائے یار، حلال کی کما لے. لیکن یہ نہ کہے کہ اب میں نے چونکہ ڈگری کر لی ہے تو اب مجھے کسی جگہ پہ افسر ہی لگنا ہے. یا تو اس کے پاس اتنے ریسورسز ہیں تو باہر کے ملک چلا جائے، اعلیٰ تعلیم حاصل کرے، وہاں پہ کوئی جاب کرے. یہاں رہنا ہے تو پھر آپ کو ڈپریشن سے نکلنے کے لیے ایک تو اپنی ضرورتیں کام کرنی پڑیں گی، آخرت اورینٹڈ ہونا پڑے گا، اور اپنے سے نیچے والے لوگوں کو دیکھنا ہوگا. مسلم شریف میں حدیث ہے ہمیشہ اپنے سے نچلے والے لوگوں کو دیکھو، یوں تمہیں اللہ کی نعمتوں پر قناعت نصیب ہوگی. تو اس وقت دنیا میں جتنے مسلمان ہیں نا، کم از کم 7 ارب انسان ان کے نیچے ہی ہیں جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا ہوا. ان سے تو بہتر ہے نا. تو اللہ کا شکر ادا کرے. ایک شخص کی پوری زندگی گناہوں پر مبنی ہو اور مرنے سے پہلے وہ توبہ کر لے تو وہ شخص دوسرے شخص کے برابر ہو سکتا ہے. اس کے برابر تو نہیں ہوگا لیکن بچ جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. اگر مرنے سے پہلے اس نے توبہ کی، موت کے غرغرے سے پہلے. برابر تو نہیں ہو سکتا بھائی، جب رسی ٹوٹ گئی اس کو جوڑیں گے، گرا تو لگ گئی. اللہ تعالیٰ ثواب ضرور دیتا ہے. سورۃ الفرقان میں آیا کہ جو گناہوں سے توبہ کر لے ہم اس کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے. لیکن یہ تو اس نے گناہوں سے توبہ کی، اللہ نے اسے انعام دیا، ٹھیک ہے. اب کوئی شخص یہ کہے کہ جس نے گناہ کیے ہی نہیں ہے تو اس کے پاس تو کوئی ایسے گناہ نہیں ہے جو نیکیاں بن جائیں تو وہ دوسرے والا تو آگے نکل گیا. نہیں، اس طرح نہیں ہے بھائی. قیامت والے دن نیکیاں تولی جائیں گی، گنی نہیں جائیں گی. جس شخص نے پوری زندگی اس طرح گزاری ہے اس کے برابر تو وہ نہیں ہو سکتا. اس لیے وہ 7 لوگوں کو اللہ کے عرش کا جو سایہ نصیب ہوگا اس میں ایک شخص وہ بھی ہے جس نے جوانی میں توبہ کی. ہاں، بڑھاپے میں توبہ کرنے والا جو ہے نا، بڑھاپے میں تو شیر بھی شکار کرنا بند کر دیتا ہے. در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری، یہ پیغمبروں کا شیوہ ہے، جوانی پاکیزگی کے ساتھ گزارنا. بہرحال دونوں کے لیے ہی آخرت میں بھلائیاں ہیں جو توبہ کر کے مر جائے. لیکن یہ نہیں نا پتا کہ موت کس وقت آنی ہے. ہو سکتا ہے توبہ کے چکر میں موت پہلے ہی آ جائے. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کوئی میسج تو نہیں آپ کو بھیجنا کہ جی اتنے دن رہ گئے. صفائی کے بارے میں مولوی حضرات کیوں نہیں بات کرتے؟ صفائی سے مراد اگر آپ روڈز کی صفائی، گھروں کی صفائی، تو اس پہ بات ہونی چاہیے، ہم تو کرتے ہیں. صحیح مسلم میں حدیث ہے صفائی نصف ایمان ہے. یورپ، امریکہ میں، جاپان میں آپ دیکھیں کس طرح سڑکیں، گلیاں لوگ خود صاف کرتے ہیں. یہاں پر سیوک سینس بالکل نہیں ہے، یہ میں مانتا ہوں. باقی جو جسم کی صفائی والا معاملہ ہے، غیر ضروری بالوں کا صاف کرنا، مونچھوں کا پس کرنا، ناخن کاٹنا، اس کے اوپر بھی ویڈیوز ریکارڈ ہیں، اس کے اوپر بھی ہم توجہ دلاتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح بات کی ہے کہ مسلمانوں کے پاس تو مسلم شریف کے اندر یہ حدیث لکھی ہوئی ہے 534 نمبر، صفائی نصف ایمان ہے. لیکن یہ حدیث کتاب سے باہر نکل کے اگر آپ نے دیکھنی ہے تو وہ آپ کو پاکستان میں نہیں نظر آئے گی، ہاں وہ آپ کو یورپ، امریکہ میں نظر آئے گا کس لیول کی صفائی ہے. یار جاپان میں تو اگلے دن ایک ڈاکومنٹری میں دیکھ رہا تھا کہ جو گلی میں نالیاں گزرتی ہیں اس میں لوگوں نے مچھلیاں پالی ہوئی ہیں، اتنی صاف نالیاں. ٹھیک ہے، دنیا کو انہوں نے جنت بنا دیا ہوا ہے، سیدھی سی بات ہے.
ہم نے اپنی دنیا بھی جہنم بنائی ہے اور آخرت کی بھی تیاری کوئی نہیں ہے. بریلوی حضرات جماعت کے دوران بچوں کو پچھلی صف میں کیوں کھڑا کرتے ہیں؟ بچوں کو پچھلی صف میں ہی کھڑا کرنا چاہیے. جو بچے عقل مند ہیں ان کی صف علیحدہ ہونی چاہیے. بخاری شریف میں آتا ہے سب سے آگے جو صف ہے وہ مردوں کی ہوگی، اس کے بعد بچوں کی، اور پھر اس کے پیچھے عورتوں کی. لیکن جو چھوٹے بالکل بچے ہیں انہیں تو آپ الگ صف میں کھڑا ہی نہیں کر سکتے، وہ تو صف توڑ دیں گے. اس کے لیے یہ کہ اپنے ساتھ کھڑا کریں، اور صف کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے آپ صف کی ایکسٹریم پہ کھڑے ہو جائیں، دائیں یا بائیں، اور اپنے ساتھ بچے کو کھڑا کر لیں تاکہ کسی کو یہ بھی اعتراض نہ ہو کہ یہ صف ٹوٹنا لازم آ گیا. بہرحال اس سے بھی آگے ہے، بخاری مسلم میں ہے، نبی علیہ السلام نے اپنی نواسی امامہ بنت ابی العاص، امامہ یہ لفظ امامہ ہے، امامہ نہیں ہے، الف حمزہ کے اوپر پیش ہے، اس کو اٹھا کر آپ نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھائی. جب سجدے میں جانے لگتے تو سائد پہ بٹھا دیتے، اور جب قیام میں جاتے دوبارہ اٹھا لیتے. تو بچوں کو آپ اٹھا کے بھی نماز پڑھا سکتے ہیں. لہٰذا اگر بچوں کی صف علیحدہ بنانے کے لیے کوئی کہے اور بہت چھوٹا بچہ ہے اور آپ پیچھے نہیں بچے کو رکھنا چاہتے تو اسے صف میں اٹھا لیں، آپ اسے حدیث دکھا دیں، اور آپ کو پتہ ہے یہ انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و حدیث کے ماننے والے فوراً مان لیں گے. نہ منن دیکھو ٹنیو سنی کا اخوانا چھاڑ دو. اور یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں ہے، امامہ بنت ابی العاص والی. حنفیوں کے نزدیک کتا اٹھا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، بچہ اٹھا کے پڑھی تو نماز ٹوٹ جائے گی. لیکن کہتے ہیں احتیاطاً کتے کا منہ باندھ لیں، کہیں آپ کو زبان نہ مار دیں، کیونکہ پھر کپڑے ناپاک ہو جائیں گے. تسی اپنے چھوٹے چھوٹے کتے چک کے نماز پڑھا کرو، اسی چھوٹے چھوٹے بچے چک کے پڑھیں گے. مدینے کے کتے، وہ باپا جانی نے کہا نا مدینے کا کتا تو میں مشہور ہوں. ہاں تو جب باپا جانی مدینے کے کتے ہیں تو ان کے آگے جو بچے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے کتے ہیں مدینے کے. ہاں کیا عصر اور مغرب جمع کر سکتے ہیں؟ عصر اور مغرب نہیں جمع ہوگی، ظہر عصر جمع ہوگی، مغرب اور عشاء جمع ہوگی. جماعت مغرب کی ہو تو عصر پہلے ادا کریں گے یا مغرب؟ اس میں آسان طریقہ یہ ہے کہ مغرب کی جب نماز ہو رہی ہے اور آپ کی عصر رہتی ہے تو آپ مغرب والے امام کے پیچھے عصر کی نیت کر لیں. جب وہ 3 پڑھ کر سلام پھیر دے تو آپ کھڑے ہو جائیں اور 4 اپنی پوری کر لیں. لیکن یہ اس صورت میں ہے جب ادھر بیٹھے ہوئے باقی لوگوں کو بھی پتا ہو یہ مسئلہ. ادروائز وہ تو کہیں گے کہ یہ تو ہمارے پیچھے نماز نہیں پڑھ رہا، نماز لوٹا رہا ہے، اور سے اور بن جائے گا. تو اگر فتنے سے بچنا ہے تو مغرب والے کے پیچھے مغرب پڑھیں، عصر آپ بے شک بعد میں پڑھ لیں. ترتیب کا جو معاملہ ہے یہ اجتہادی ہے اس صورت میں جب آپ کا نماز کا وقت نکل چکا ہے. کیا ہم اکیڈمی میں والدین کی اجازت کے بغیر آ سکتے ہیں؟ یار اکیڈمی میں آنا کوئی فرض واجب نہیں ہے. علم دین حاصل کرنے کے لیے اکیڈمی آنا کوئی ضروری نہیں ہے. آپ ویڈیو میں بھی دیکھ سکتے ہیں. میں تو اجازت نہیں دوں گا کہ آپ ماں باپ کی اجازت کے بغیر یا ان کو بتائے بغیر یہاں پر آئیں. یہ حرکت نہ کریں، ہم اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے. اور اگر آپ شادی شدہ ہیں، انڈیپینڈنٹ فیملی ہے، تو ماں باپ سے پوچھنا کوئی ضروری نہیں ہے، آپ انڈیپینڈنٹ ہیں. کیا عورت غسل اتارے بغیر بچے کو دودھ پلا سکتی ہے؟ بالکل پلا سکتی ہے، اور روٹی بھی پکا سکتی ہے، ہنڈیا بھی پکا سکتی ہے. یہ غسل جنابت یا حیض والی جو کنڈیشن ہے یہ حکمی نجاست ہے، حقیقتاً یہ نجاست نہیں ہے. یہ شریعت کے حکم میں نجاست ہے، پریکٹیکلی یہ نجاست نہیں ہے سوائے حیض کا خون. وہ عورت پاک ہی ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے، اما عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام اعتکاف میں مسجد میں ہوتے تو میں نبی علیہ السلام کو بسترا پکڑاتی تھی ان کا، جبکہ میں حیض کی حالت میں تھی. میں نے کہا یا رسول اللہ میں حیض سے ہوں، تو آپ نے فرمایا حیض تیرے ہاتھوں میں تو نہیں گھس گیا. یعنی یہ حکمی نجاست ہے. اسی طریقے سے بخاری مسلم میں اما عائشہ کہتی ہیں میں حیض کی حالت میں تھی اور نبی علیہ السلام اپنا سر مبارک میری گود میں رکھ کر قرآن پڑھ لیتے تھے، گود میں رکھ کر. یہ نبی علیہ السلام جان بوجھ کر ایکٹیویٹیز کرتے تھے. ایک تو میاں بیوی کی محبت بتانے کے لیے، دوسرا شرعی مسائل بتانے کے لیے. پھر بخاری مسلم حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں ایک دن گھر سے نکلا، راستے میں رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو مجھے اچانک یاد آیا میں تو جنبی ہوں. تو میں کھسک گیا، جا کے غسل کیا، تھوڑی دیر بعد واپس آیا تو آپ نے فرمایا ابو ہریرہ کہاں چلا گیا تھا؟ کہا یا رسول اللہ میں ناپاک تھا، پاک ہونے گیا تھا. آپ نے فرمایا مومن تو کبھی بھی ناپاک نہیں ہوتا.
یعنی نبی اسلام نے غسل جنابت کو بھی حکمی نجاست کہا. ایک بندہ بغیر وضو کے بیٹھا ہے تو ناپاک تو نہیں ہے، لیکن نماز پڑھنے کے اعتبار سے حکمن وہ ناپاک ہے جب تک کہ وضو نہ کر لے. ویسے مسجد میں آپ بغیر وضو کے بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، نماز پڑھنی ہوگی تو آپ کو وضو کرنا ہوگا. تو یہ آپ نے فرق یاد رکھنا ہے، یہ حکمی نجاست اور حقیقی نجاست کا. برصغیر اور ایشیا میں اسلام نہیں تھا. بریلوی کہتے ہیں ہمارے بزرگ بابوں نے پھیلایا، مگر آپ کہتے ہیں انہوں نے کوئی کام نہیں کیا. نہیں، وہ تو مکر گیا. اب میں نے جب سے بتایا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا تو وہ کہتے ہیں کلمہ پڑھانا تو کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ اس کی بنیاد پہ کسی کو بزرگ مان لیا جائے. فارغ ہو جائے بریلوی. ہاں لو سامو، میں نے ان کو کہا تھا سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھانے والا ڈاکٹر ذاکر نائک سلطان الہند کیوں نہیں ہے؟ اس کی تو ویڈیو بھی ہے، تمہارے بابوں کی تو ویڈیو بھی نہیں ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے. تو میں نے کہا تمہارے بابے بھی فاسق تھے. لو سامو، پرانیاں گلاں، پرانے بانے مار چھڑے بابے. تبلیغی جماعت نے ہزاروں لوگوں کو مسلمان کیا مختلف جماعتوں کے اندر. تو کیا انہوں نے مان لیا بریلویوں نے کہ یہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں؟ اس سے بڑھ کر جرمنی میں کئی قادیانیوں نے گوروں کو مسلمان کیا ہے، لیکن قادیانیت کے اندر داخل کیا ہے، ہمارے والے اسلام میں داخل نہیں کیا. تو آپ کیا کہیں گے؟ کہیں گے یار وہ اسلام اور ہے، ہم بھی کہتے ہیں دین تصوف اور ہے. ہاں، یہ دین وہ ہے جو مکہ مدینے سے آیا ہے، تمہارا دین وہ ہے جو آیا ہے بغداد سے، اجمیر سے، بریلی سے، دیوبند سے. ایک عورت اپنی وراثت اپنے بچوں کی مرضی کے خلاف اپنے بھانجے کو دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی. اور بھانجا بہت امیر بھی ہے. ہاں، اس کے لیے وصیت کر سکتی ہے 1/3 مال میں، یا گفٹ کر سکتی ہے. وراثت تو 1/3 سے زیادہ وہ دے ہی نہیں سکتی. یہی تو چیک ہے جو لگایا گیا ہے. یہاں دیکھیں مولوی کئی بابوں کو جو اپنے گھر والوں سے ناراض ہوئے ہوتے ہیں نا، ایسا پٹو ڈالتے ہیں کہ مرنے سے پہلے جداد اپنے نام پہ لگوا لیتے ہیں، یعنی کہ مدرسے کے نام پر. ایک ہی بات ہے، استعمال تو انہوں نے کرنی ہے، پاویں کان ہے تو بڑھو. تو وہ ان کو بانٹ کے چلے جاتے ہیں، بچوں کو محروم کر دیتے ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے کہا اپنی اولاد کے لیے چھوڑ کر مرو. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ مرنے کے بعد وہ اوروں سے مانگتی پھرے؟ وہ لمبی حدیث ہے، میں نے کئی دفعہ بیان کی ہے. سعد ابن ابی وقاص نے ارادہ کیا کہ میں سارا مال اللہ کی راہ میں خیرات کر دوں. نبی علیہ السلام نے اجازت نہیں دی. پھر کہا 2/3، نہیں اجازت ملی. آدھا، نہیں اجازت ملی. 1/3 کہا یہ بھی زیادہ ہے لیکن اس کی اجازت دیتا ہوں، 2/3 اولاد کے لیے چھوڑ کر مرو. انہوں نے کہا یا رسول اللہ میری ایک بیٹی ہے، اس کی بھی شادی ہو جانی ہے، تو میں مال اللہ کی راہ میں. آپ نے فرمایا کہ تم یہ چاہتے ہو تمہارے مرنے بعد یہ لوگوں سے مانگتی پھرے؟ اور ماں باپ اولاد کو آنکھ بھی نہیں کر سکتے. یہ رحمی رشتہ نہیں ٹوٹ سکتا. ایک صورت میں ٹوٹ سکتا ہے کہ اولاد کافر ہو جائے. تو آپ میرے خیال ہے ان کے نزدیک کافر ہی نہ ہو چکے ہوں، ان کا فرقہ چھوڑ دے تو کافر ہی ہو جاتے ہیں. شرعی اعتبار سے آپ کافر نہیں ہیں، اور الحمدللہ پاکستان کے شناختی کارڈ میں بھی آپ کافر نہیں ہیں، اللہ کا شکر ہے. یا دوسری صورت ہو سکتی ہے، یہ بخاری مسلم میں ہے کہ کافر کا وارث مسلمان، مسلمان کا وارث کافر نہیں ہو سکتا. دوسری صورت ہے جامعہ ترمذی میں کہ قاتل اپنے مقتول کا وارث نہیں ہو سکتا. اگر کوئی باپ اپنے بیٹے کو قتل کر دے یا بیٹا باپ کو قتل کر دے تو ایک دوسرے کی جائیداد کا مالک نہیں ہو سکتا. یا بھائی بھائی کو قتل کر دے تو جائیداد کا مالک نہیں ہوگا. جمعہ کے خطبہ کے دوران کیا آپ امام کے سامنے سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ امام کے بالکل سامنے جا کے پڑھیں گے تو اس کو تو غصہ آئے گا نا، سائڈ پہ کھڑے ہو کے پڑھیں نا. ہاں جی پڑھیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام خطبہ دے رہے تھے جمعے کا، ایک شخص آیا بیٹھ گیا. آپ نے فرمایا جمعے والی 2 رکعتیں پڑھ لی ہیں مسجد میں داخل ہونے کی؟ کہا نہیں. تو فرمایا مختصر پڑھو. جب خطیب ممبر پر ہو تو پھر آپ نے 2 رکعتیں مختصر پڑھنی ہے، اور جب خطیب ممبر پر نہ ہو تو بخاری مسلم میں جتنی مرضی رکھتے ہیں چاہو پڑھو. وہ آپ 2، 4، 6، 8 جتنی مرضی پڑھیں. وہ تو بخاری مسلم میں یہاں تک آیا جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ نہر کرنے کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے گائے کی قربانی کا ثواب، جو اس کے بعد آتا ہے اسے بھیڑ یا بکری، اور جو اس کے بعد آتا ہے اسے مرغی صدقہ کرنا، اور اس کے بعد جو آتا ہے انڈا صدقہ کرنے کا ثواب. اور اس کے بعد فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں جب امام ممبر پر آ جاتا ہے، اور پھر وہ اللہ کا ذکر امام سے سنتے ہیں. اور آج کے دور میں کسے کہانیاں مجبوراً بیچارے
آفٹر دا پروفٹ بک میں گورا لکھتا ہے جی خلفائے راشدین تمام عہدے قریش کے لیے رکھتے تھے، حضرت علی نے اس روایت کو ختم کیا، غیر عربی کو بھی مکمل برابر نہیں، اس طرح نہیں تھا، سارے عہدے نہیں رکھتے تھے، خلافت قریش میں رہے گی، یہ تو حدیث ہے۔ باقی زیادہ مسئلہ جو ہے حضرت عثمان غنی کے دور میں ہوا، جو بنو امیہ اوپر آگے تھے، اس سے حضرت علی نے اختلاف کیا تھا اور انہوں نے سینئر اصحاب کو عہدوں پر فائز کیا تھا۔ تمام انبیاء اکرام اصلاح پسند لائف سٹائل تھا، جبکہ ان کے پیروکار علماء رجت پسند کیوں ہیں؟ سوال کو برداشت نہیں کرتے۔ یہ تو علماء سے جا کے پوچھیں، ہم تو برداشت کرتے ہیں الحمدللہ، جواب دیتے ہیں پورے پیشن کے ساتھ، اسی اصول اور مبادی کے اوپر دیتے ہیں جس اصول اور مبادی پہ انہیں بات سمجھ آتی ہے اللہ کے فضل سے۔ باقی علماء کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ایک کلٹ بن چکے ہیں، وہ ایک فرقے کے کسٹوڈین ہیں۔ دیکھیں مفتی منیب صاحب نے صرف جا کے افتتاح کیا ہے دیوبندیوں کی مسجد کا، اب آپ کو جواب مل گیا کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں تجدید ایمان کریں، یعنی کہ تجدید بیعت بھی کریں، یعنی کہ تجدید نکاح بھی کریں، یہ ہوتا ہے۔ ہو رہا اس لیے کہ ظاہر قرآن و سنت کو انہوں نے چھوڑ دیا، یہ اپنے بابوں کے دین کے اوپر ہے۔ مجھے بے حیائی پر مبنی خواب آتے ہیں جس میں اپنے گھر کے افراد سے متعلق ہوتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ بخاری مسلم میں ہے کہ خواب کی 3 اقسام ہے، اللہ کی طرف سے، شیطان کی طرف سے، نفس کی طرف سے۔ اگر برا خواب دیکھو تو الٹی طرف 3 دفعہ تھوک دو اور اس کا ذکر کسی سے نہ کرو، کچھ عرصے بعد ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ شیعہ اسماعیلی 3 نمازیں پڑھتے ہیں، اس بات میں آپ کی کیا رائے؟ 3 نمازیں نہیں پڑھتے یار، 5 ہی پڑھتے ہیں، 3 اوقات میں پڑھتے ہیں، جائز ہے 3 اوقات میں 5 نمازیں پڑھنا، افضل الگ اوقات میں پڑھنا ہے لیکن 3 اوقات میں بھی جائز ہے، اہل سنت کے یہاں بھی ہے۔ We own a franchise school. Can I pay fees of some students by zakat? بالکل دے سکتے ہیں۔ پرابلم کیا ہے جی؟ Money will be invested to my own school in my zakat. نہیں یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، بخاری میں حدیث ہے، صدقے کا گوشت لایا گیا، نبی علیہ السلام کے پاس ایک غریب عورت تھی، آپ نے اسے گفٹ کیا، تھوڑی دیر بعد وہ عورت اس کو پکا کر رسول اللہ کی بارگاہ میں لے آئی، آپ نے کھا لیا، صحابہ نے کہا یہ صدقے کا گوشت تھا، آپ نے فرمایا یہ صدقہ اس کے لیے تھا، میرے لیے تو نہیں ہے، میں ڈائریکٹ کھاتا تو صدقہ کھاتا۔ اب اس کی مالکن وہ عورت ہوگی، اس سے جب میں لے کر کھا رہا ہوں تو یہ صدقے کا گوشت نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کسی کو زکوٰۃ کے پیسے دیتے ہیں، وہ اس کا مالک ہو گیا، وہ اگر کوئی چیز پکا کے آپ کو دے گا تو آپ کھا سکتے ہیں، آپ پہ نہیں زکوٰۃ لگ رہی۔ اس طرح تو نہیں دنیا میں نظام چلتا، ورنہ تو کوئی امیر آدمی کسی غریب آدمی سے کوئی چیز لے کے کھا نہیں سکتا۔ تو اس کے حوالے سے بھی امام حنیفہ سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم نے ایک نماز اکیلی حالت میں پڑھی تو اسی نماز کو پھر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، اگر ٹائم ملا تو پڑھ لیں، بالکل، جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا، جائز ہے یہ۔ جو لوگ ہمیشہ کے لیے سفر کی زندگی گزار رہے ہیں، مثلا ڈرائیور وغیرہ، موجیں ہی موجاں جی، کیا نماز قصر کریں گے؟ بالکل قصر کریں گے، روزے کا فدیہ دیں گے، بالکل دیں جی، موجیں ماریں، یہ تو کوئی ہے نا، اللہ نے اس کو حالات و واقعات دی ہیں نا۔ ابو داؤد ترمذی میں موجود ہے کہ پریگننٹ عورت، دودھ پلانے والی عورت کو نبی علیہ السلام نے روزوں میں تاخیر کی، مؤخر کرنے کی اجازت دی ہے، اور اگر وہ اس پہ بھی قادر نہیں ہے تو ٹھیک ہے فدیہ دے لے۔ مسافر کے بارے میں سنن کبریٰ البیہقی میں، المصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم حضرت عثمان کے دور میں جب آذربائیجان کی جنگ کے لیے رشیا گئے تو 6 مہینے تک برف باری ہوتی رہی، اور ہم نے 6 مہینے قصر نماز پڑھی وہاں، حالانکہ قصر تو 19 دن ہے، اس کے بعد نہیں ہے، لیکن وہ آج کل کرتے کرتے 6 مہینے گزر گئے، وہ وہاں رکنا نہیں چاہ رہے تھے۔ ہاں یہ ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کہیں 19 دن سے کام کے لیے گئے، 18ویں دن آپ کو پتا چلا یار نہیں 1 دن اور لگ جائے گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، قصر پڑھیں۔ یوں آج کل کرتے کرتے اگر 6 مہینے بھی گزر جائیں تو قصر نماز ہی پڑھیں گے۔ ڈرائیور حضرات تو قصر بھی پڑھیں، نمازیں جمع بھی کریں، موجے ماریں۔ جو نمازیں سفر کی حالت میں قضا ہو جائیں ان کی واپسی کا طریقہ، پوری نماز ہوگی، پوری ہی پڑھنی چاہیے، اجتہادی مسئلہ ہے۔ حنفی یہ کہتے ہیں کہ جو سفر کی حالت میں قضا ہو گئی، گھر آ کر آپ 2 ہی فرض پڑھیں گے،
وہ اس لیے کہتے ہیں ان کے نزدیک قصر کرنا واجب ہے، ہمارے نزدیک قصر کرنا سنت ہے، واجب نہیں ہے، اور نبی علیہ السلام نے پوری نماز بھی سفر میں پڑھی ہے۔ اس لیے بہتر یہ ہے کہ جب آپ گھر پہنچ گئے ہیں تو آپ حالت امن میں آپ فرض پورے پڑھیں، سنتیں تو ضرورت ہی کوئی نہیں۔ میرے والد صاحب اہل بیت کے معاملے میں بہت سخت ہے، جو اہل بیت کا بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے اس کا جنازہ بھی نہیں پڑھتے، برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔ کیا رہنمائی میں کروں جی؟ اس طرح اگر آپ لوگوں کے جنازے پڑھنا چھوڑ دیں گے تو پھر تو ہمارے نزدیک تو جو ایک امام کی تقلید کرتے ہیں وہ رسول اللہ کے گستاخ ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے جن لوگوں نے توحید کے اندر اپنے بابوں کو داخل کیا ہوا ہے وہ اللہ کے گستاخ ہیں۔ اس کا تو اینڈ کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان ہے وہ جتنا مرضی گناہ گار ہے اس کا جنازہ آپ پڑھیں گے، پڑھنا چاہیے، یہی طریقہ ہے صحابہ کرام کا، اہل بیت کا، یہ ایک حق ہے ایک مسلمان کا۔ اسے تو دعاؤں کی زیادہ ضرورت ہے، انہیں بتائیں کہ یہ گستاخ تھا تو مسلمان بھائی تھا، غلطی لگ گئی، یہ زیادہ دعاؤں کا محتاج ہے کہ اس کے لیے آپ دعا کریں۔ کیا پیشاب کرتے وقت آخر میں جو قطرے لباس پر گرتے ہیں ان سے نماز ہو جاتی ہے؟ آخر میں کیوں گرتے ہیں جی؟ لباس پر تو نہیں گرتے۔ پیشاب کرنے کے بعد آپ تسلی کر کے اٹھے نا، اس کے باوجود اگر کوئی قطرہ نکلتا ہے تو اس کو آپ ٹیشو پیپر سے پونچھ کے دوبارہ سے استنجا کر لیں۔ پیشاب کی قطروں کی بیماری، استنجا کرنے کا طریقہ اس پہ میں نے تفصیلی ویڈیو ریکارڈ کروائی ہے، یہ نیچرل پروسیس ہے، وہ قطرے ضرور نکلتے ہیں لیکن ایک دفعہ جب آپ صفائی کر لیں گے پھر دوبارہ قطرے نہیں نکلیں گے۔ اور یہ آپ نماز کے اوقات میں استنجا یا پیشاب نہ کیا کریں، پھر ٹائم تھوڑا رہ جاتا ہے۔ ایک بندے نے نماز 1:30 بجے پڑھنی ہے، 1:25 پہ وہ ٹوائلٹ میں چلا گیا تو ظاہر ہے پھر تو جماعت سے نماز پڑھ بیٹھا۔ آپ میرے بھائی پیشاب سے 1 بجے فارغ ہو جائیں اور پھر آپ 1:20 پہ جا کے وضو کر کے نماز میں شامل ہوں، انشاءاللہ کوئی قطرے نہیں آئیں گے، جو آنے ہوں گے وہ پہلے ہی آ چکے۔ اور استنجا کرنے کا طریقہ آپ میری ویڈیو دیکھ لیں۔ ایک عام انسان تبلیغ کا کام کس طرح کر سکتا ہے؟ کوئی ایک مثال دے کر واضح کریں۔ ایک نہیں، کئی مثالیں دی ہوئی ہیں بھائی، مجلس 50 انٹرویو آف انجینئر محمد علی مرزا، وہ دیکھ لیں۔ ایک مثال آپ لے لیں، آج میرے ساتھ تصویر کھنچوائیں، فیس بک پہ لگائیں، نیچے گالیاں کھائیں، جو جو گالیاں دیتا ہے اسے کہیں تنوں کیا مسئلہ ہے، بلکہ یہ پوچھیں 10 منو کیا ہو گیا ہے، یہاں سے تبلیغ شروع ہو جائے گی۔ پھر اسے بتائیں کہ میں نے قادیانی والی نماز چھوڑ دی ہے، میں وہ نماز پڑھتا ہوں جو بخاری مسلم میں لکھی ہے، تمہارے غوث پاک والی نماز۔ یہ ہے جی، ایک مثال دے دی آپ کو۔ پرائیویٹ کلینک میں ڈاکٹر کا دوائی میں شیئر 35-40% ہوتا ہے، اس طرح لیبارٹری کے ٹیسٹ میں بھی، کیا اتنا منافع لینا جائز ہے؟ بالکل ظلم کر رہے ہیں جی، بالکل ظلم کر رہے ہیں۔ جو دوائی کے اوپر قیمت لکھی ہے اس سے زیادہ تو آپ چارج نہیں کر سکتے، اگر وہ ریٹیل پرائز گورنمنٹ نے اپروو کی ہوئی ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ باقی ڈاکٹرز کے لیے یہ ہے کہ ڈاکٹر کا کام صرف یہ ہے کہ تشخیص کرے، اس کے بعد فارماسسٹ کا کام ہے کہ وہ دوائی لکھے۔ باہر کے ملکوں میں اس طرح نہیں ہوتا، یا آپ اس سے فارمولہ لکھوا لیں، آپ کی مرضی ہے، جس مرضی کمپنی کا وہ فارمولہ لے لیں۔ ایک ہی دوائی ہوتی ہے جو بغداد شریف کی بنی ہوئی ہے وہ آپ کو 10 روپے کی گولی ملتی ہے، اور جو UK شریف کی بنی ہوئی ہے وہ 100 روپے کی ملتی ہے، جبکہ دونوں یہی بنی ہوتی ہیں، صرف پیکنگ کا فرق ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کی مرضی ہے، جو مرضی لیں۔ ہاں، جہاں پہ بہت مہنگی ادویات کا ایشو ہے تو وہ پھر آپ کوشش کریں کہ بغداد شریف، اجمیر شریف کی نہ لیں، ATK وغیرہ، اس میں آپ گورا شریف کے ہی لیں، سیدھی سی بات ہے۔ اسرائیل شریف کا بائیکاٹ ادھر نہیں کرنا آپ نے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ فقہ جعفریہ اہل بیت کی فقہ ہے، ہم اسے کیوں نہیں، ہم مانتے ہیں، ہم کیوں نہیں مانتے؟ میرا تو خیال ہے کہ اہل بیت نے جو سب سے بڑی بات دی ہے جو شیعہ کو خود فالو کرنی چاہیے، امام جعفر علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری کوئی بات قرآن کے خلاف ہو اسے چھوڑ دو۔ ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ان کے عقیدے قرآن کے خلاف ہے وہ ہم نہیں مانتے، تو ہم فقہ جعفریہ پہ ہی عمل کر رہے ہیں۔ باقی عمل کرنا ہے عقیدے پر، تو عقیدہ تو قرآن میں آیا ہے، اس کے لیے آپ کو اصول الکافی یا بخاری مسلم کی ضرورت نہیں۔ رہے اعمال تو ان میں ٹاپ آف لسٹ جو چیز ہے وہ تو نماز ہے، تو نماز کا طریقہ تو میں نے ثابت کیا ہے، سنی شیعہ کا ایک ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جس مرضی فقہ کو ثابت کریں، نماز کا طریقہ ایک ہی ہے۔ جو رشتہ دار مشرک ہو اس کا جنازہ پڑھ سکتے ہیں جی۔ کلمہ گو مشرک، کلمہ گو گستاخ، چاہے وہ گستاخ صحابہ ہے، گستاخ اہل بیت ہے، مسلمان ہے، اسے ہماری دعاؤں کی ضرورت ہے، باقی اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ یہ جو سورہ توبہ کی آیت آپ نے کوٹ کی ہے نا، یہ کلمہ گو مشرک کے لیے نہیں ہے، کافر مشرک کے لیے ہے۔ کافر کا آپ جنازہ نہیں پڑھیں گے،
اس کے لیے ریسٹ ان پیس بھی نہیں لکھیں گے. زندگی میں دعا کریں گے, مرنے کے بعد نہیں کریں گے. مسلمان کے لیے آپ نے دعا کرنی ہے. شرک والے امام کے پیچھے نماز, یہ ویڈیو دیکھ لیں. میری والدہ نعت خواں ہیں اور وہ عبد القادر جیلانی کی مرکبت پڑھتی ہیں, کیا اس سے ملنے والے پیسے ہم استعمال کر سکتے ہیں؟ نہ استعمال کریں جی, اور انہیں منع کریں خدا کے لیے. عبد القادر جیلانی کی مرکبت پڑھ کے کیا نکالنا ہے؟ مرکبت تو ہوتی نہیں ہے, ان سے مدد مانگی ہوتی ہے. شرک ہے نرا. خاندانی جھگڑوں میں اگر کوئی آپ پر حملہ کرے تو کیا اسے مار سکتے ہیں؟ حملے سے مراد اگر وہ آپ کو قتل کرنے آیا ہے آپ کے گھر کے اندر اور آپ کے اوپر کوئی بندوق تان لیتا ہے تو علیحدہ بات ہے, اور ادروائز اگر ہاتھا پائی کے لیے آیا تو آپ اس کی جان تو نہیں لے سکتے. اس کے لیے آپ کورٹ کا راستہ اختیار کریں, قانون کو ہاتھ میں نہ لیں بھائی. فرض نماز مسجد میں پڑھنا ضروری ہے یا گھر میں پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں, مسجد میں پڑھنی ہے مرد کے لیے, کیونکہ شہروں میں مساجد ہر نماز کے بعد فوراً بند ہو جاتی ہیں. تو آپ ٹائم پہ پہنچے نا بھائی, آپ کو کس نے کہا کہ آپ جو ہے وہ لیٹ پہنچے؟ اور دوسرا, لیٹ اگر جانا ہے تو آپ ایسی مسجد میں جائیں جو بازار کے اندر ہے. بازار والی مسجدیں عموماً ظہر کے وقت کھلتی ہیں, عشاء تک کھلی رہتی ہیں, کیونکہ پورا دن لوگ نماز پڑھتے رہتے ہیں. میں آپ کے ساتھ ایگری نہیں کرتا, بازار کے اندر مسجدیں کھلی رہتی ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. کوئی گیم مثلاً ہاکی, فٹ بال, کرکٹ کھیلنے پر جو ہارنے والی ٹیم کو پیسے ملتے ہیں, کیا وہ جائز؟ ہارنے والی کو ملتے نہیں ہیں, ہارنے والے سے تو لیے جاتے ہیں, جوا ہے. اگر ہارنے والے کو پیسے مل رہے ہیں کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے, ہارے ہیں تو ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, وہ تو جوئے والا معاملہ ہی نہ ہوا نا. تو جیتنے والے کے, یہ سنوکر میں بھی جو جیتے گا وہ نہیں دے گا, بلکہ جو ہارے گا وہ دے گا, یہ جوا ہے. کہتے ہیں کہ عورت اپنا رزق ساتھ لے کر آتی ہے شادی کے بعد, لیکن جو تنخواہ دار آدمی ہے اس کی تنخواہ تو اتنی ہی رہتی ہے, وہ کون سا رزق ہے؟ ہاں جی, میں بتا دیتا ہوں آپ کو. پہلی بات ہے, یہ مطلب ایک سلوگن کے طور پر ہے, یہ بات ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا رزق لکھا ہوا ہے. باقی یہ جو تنخواہ کا اتنا رہنا, تنخواہ کم بھی ہو جائے نا تب بھی رزق بڑھ جاتا ہے بھائی. ہاں, رزق بڑھنے کے لیے تنخواہ کا زیادہ ہونا ضروری نہیں ہے. مجھے بتائیں, اگر آپ کی تنخواہ ہے 50,000 اور آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض ہے جس کی ادویات کے اوپر 30,000 لگ جاتا ہے, اس کی بجائے آپ کے گھر میں کوئی ایسا مریض نہیں ہے تو 30,000 آپ کی تنخواہ بڑھ گئی. جی, مسلم شریف میں حدیث ہے, ہمیشہ اپنے سے نچلے لوگوں کو دیکھو. یہ آپ لوگوں نے کوانٹٹی کے اوپر چیزوں کو کیوں رکھا ہوا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کریں. اگر آپ کے گردے کام کر رہے ہیں اور آپ کو ڈائلسس نہیں کروانے پڑ رہے, اللہ کا شکر ادا کریں, ٹھیک ہے, تو یہ برکت ہے. اور دوسرا, تھوڑی اپنی اداؤں پر بھی غور کریں, فضول خرچیوں کے اوپر بھی غور کریں کہ آپ اپنی تنخواہ کا کتنا حصہ کن کاموں میں لگا رہے ہیں, جہاں پر لگنا بھی چاہیے تھا کہ نہیں. ایک غریب آدمی کا کیا کام ہے کہ روزانہ جو ہے وہ ہوٹل پہ بیٹھ کے تو 70-80 روپے کی دودھ پتی پیے. ایک غریب آدمی کا کیا کام ہے کہ روزانہ وہ جا کے فاسٹ فوڈ کھانا شروع کر دے. گھر میں کیوں نہیں ٹکتا وہ؟ پھر وہ کہتا ہے میں غریب ہوں. تو بھائی یہ تو مڈل کلاس لوگ بھی نہیں افورڈ کر سکتے. اور اس کے بعد نکلنا کیا ہے؟ صحت کی خرابی. پریزرویٹو فوڈز کھاتے ہیں, اپنے آپ کو برباد کر لیتے ہیں. چلو کبھی کبھار ہو جائے, وہ ہفتے میں ایک دفعہ کسی نے باہر سے کھانا کھا لیا مجبوراً, وہ ایک علیحدہ بات ہے, لیکن لوگوں نے روٹین بنائی ہوئی ہے. تو یہ چیز بھی دیکھیں. میں نے تو دیکھا عموماً لوگ فضول خرچی بہت زیادہ کرتے ہیں, اس کی وجہ سے پھر وہ رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں. اور یہ غریب لوگ تو بعض اوقات اتنے ظالم ہیں, یہ اپنی تمام ضرورتیں امیروں سے لے کر پوری کر لیتے ہیں, وہ ضرورتیں جو امیر خود اپنی نہیں پوری کر رہے ہوتے. ہاں, میرا تو یہی تجربہ ہے جی, سیدھی سی بات ہے. ہم نے تو جس کی بھی کوئی مدد کی ہے تو بعد میں پتا چلا اس نے وہ کام کیا جو ہم بھی نہیں کر رہے ہوتے. سیدھی سی بات ہے. لوگوں سے مانگ تانگ کے تو وہ اپنی ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں. تو یہ نہ کریں, اتنے پاؤں پھیلائیں نا جتنے اللہ تعالیٰ نے آپ کو استطاعت دی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو ڈفرنٹ لیول کے اوپر رکھا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اپنے گیون سرکمسٹانسز میں اتنے ہی آپ اپنا خرچہ کریں جو آپ کی ضرورت ہے. ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو اس مشقت میں نہ ڈالیں. ایک عورت کماتی ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے, شادی کرنے کی صورت میں کیا وہ عورت خود ولی کا کردار ادا کر سکتی ہے یا اس کی والدہ, جبکہ وہ گھر خود چلاتی ہے؟ ٹھیک ہے, والدہ کو پھر انوالو کریں گے نا آپ, ظاہر ہے مشورہ کر کے ہی کریں گے نا.
اور اگر والد فوت ہو گیا تو چچا، بھائی یا ماموں، اس کو آپ ولی بنا لیں۔ چاندی کی چین پہننا مرد کے لیے جائز ہے؟ نہیں، صرف انگوٹھی پہن سکتے ہیں، چین نہیں پہن سکتے، کڑا بھی نہیں پہن سکتے۔ جائیداد میں خواتین کا آدھا اور مردوں کا پورا حصہ کیوں ہے؟ آدھا تو کوئی نہیں ہے بھائی، قرآن میں تو آیا کہ 1/6 ماں کے لیے ہے، 1/6 باپ کے لیے۔ اگر آپ کی بات درست ہوتی تو ماں کے لیے 1/12 ہوتا۔ ماں باپ کے کیس میں تو اللہ تعالیٰ نے مرد و عورت کے جینڈر کا فرق نہیں کیا۔ باقی چونکہ عموماً گھر مرد نے چلانا ہوتا ہے، پلس بڑھاپے میں عورتیں تو اپنے گھروں میں بیٹھی ہوتی ہیں اپنے خامدوں کے ساتھ، ماں باپ کو مرد نے ہی سنبھالنا ہوتا ہے فائنینشلی بھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ فرق رکھا ہے۔ اور پھر وہ عورت جو شادی کر کے دوسری جگہ گئی ہے، ادھر بھی تو اس کو خامد کی جائیداد میں بھی ملنا ہے نا۔ عورت تو پاکستان کی کوئین ہے، ہاں، بچپن میں ماں باپ کی شفقت میں رہتی ہے، باپ کی شفقت میں، جوانی میں اپنے خامد کی شفقت میں، بڑھاپے میں اپنے بیٹے کی شفقت میں۔ یہ تو اللہ نے ایسا اس کا سلسلہ بنایا ہے۔ مشہور ہے کہ زندگی موت پہلے سے ہی مقرر ہے، جبکہ قرآن میں ہے کہ زندگی بڑھائی اور کم بھی کی جاتی ہے۔ دیکھیں، یہ چیز تو فکس ہے، قرآن میں یہ بھی آیا کہ جس کی موت کا وقت آ گیا ہے ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا، وہ تو اللہ نے فکس کیا ہوا ہے۔ باقی عمر بڑھائی جاتی ہے، یہ بھی درست ہے، بخاری مسلم میں ہے کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کی عمر بڑھا دی جائے اور رزق بڑھا دیا جائے تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرے، یعنی ان کے اوپر خرچ کرے۔ یہ بھی تقدیر میں ہی لکھا ہوا ہے کہ یہ اپنے رشتہ داروں پہ خرچہ کرے گا تو ہم اتنے سال اس کی عمر بڑھا دیں گے، یا عمر اتنی رہے گی، اس میں برکت ایسی ہو جائے گی کہ وہ اتنا بڑا کام کرے گا گویا کہ 100 سال کی عمر تک اگر وہ پہنچتا تو وہ کام نہ کر سکتا، وہ 60 سال کی عمر میں ہی کر لے گا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا، تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوگا۔ تقدیر نہیں بدلتی ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ ہاں، یہ جو کہا جاتا ہے نا دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، دعا سے وہی تقدیر بدلتی ہے جو اللہ تعالیٰ کسی کو توفیق دے دعا کرنے کی، اور دعا کرے تو یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اگر یہ دعا کرے گا تو میں اس کی تقدیر یوں کر دوں گا، ہاں، اگر نہیں کرے گا تو نہیں کروں گا۔ اگر کوئی شخص قسم اٹھائے کہ وہ ہمیشہ کے لیے یہ کام کرے گا، پھر قسم ٹوٹ جائے اور وہ کفارہ بھی دے دے، اگر پھر وہی کام کرے، کفارہ دے دیا تو ختم ہو گیا نا، قسم توڑ دی نا، اب جو مرضی کرتا رہے وہ، اگر وہ خلاف شرع کام نہیں ہے۔ اس طریقے سے کسی نے منت مانی تھی اور اس نے وہ توڑ دی اور کفارہ دے دیا، وہ قسم والا ہی کفارہ ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89 مسلم شریف میں آیا کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 89، ایک غلام آزاد کرے جو آج کل آبسلیٹ ہے، یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یا 10 کو کپڑا لے دے، اور اگر غریب ہے تو 3 روزے رکھ لے۔ اس کے بعد پھر ٹھیک ہے، وہ ٹوٹ گئی نا، اب وہ اس کو پورا کرنا کوئی ضروری نہیں رہا۔ ایک مسلمان کی زندگی میں دینی معاملات میں اپس اور ڈاؤن کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ اپ اینڈ ڈاؤن تو لگا رہے گا، حل کہاں سے ہونا ہے یہ؟ فَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو یہاں تک کہ یقین کی حالت کو پہنچو۔ اور وہ سورۃ المدثر میں آیا کہ یقین ہے موت، موت تک یہ اپس اینڈ ڈاؤن لگے رہنے ہیں۔ ہاں، بخاری مسلم پر عمل کریں اور بزرگوں کی باتوں پر نہیں، لیکن بخاری مسلم بھی تو کسی بزرگ کی لکھی ہوئی ہے۔ تو بھائی یہ ان بزرگوں نے رسول اللہ کے ساتھ کی ہوئی ہے وفاداری، ان سے تو ہمیں اختلاف ہی نہیں ہے۔ یہی تو ہم سمجھانا چاہ رہے ہیں، یہ ہمارے متھے جو مارتے ہیں کہ ہم بزرگوں کو نہیں مانتے، ہم ان بزرگوں کو نہیں مانتے ہیں کہ جنہوں نے رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہوئی ہے۔ بالکل بخاری مسلم بزرگ ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ یہ تو اسی طریقے سے کہ مجھے لکھ کے بھیجے کہ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پیغمبر مانتے ہیں تو غلام احمد قادیانی کو کیوں نہیں مانتے؟ تو میں کیا کہوں گا کہ وہ پیغمبر ہیں، یہ نہیں ہے، یہ دجال ہے۔ بخاری مسلم بزرگ ہیں لیکن چشتی رسول اللہ پارٹی، تھانوی رسول اللہ پارٹی کے بزرگ نہیں ہے۔ لو سامو آندھا کو کہنا بزرگوں کو نہیں مانتے، ان کو تم بھی تو غلام احمد قادیانی کو نہیں مانتے ہو پیغمبر، تو کیا کہے گا؟ وہ تو دجال پیغمبر ہے، ان کے تمہارے بزرگ بھی دجال ہے۔ سچے پیغمبروں کو ہم مانیں گے، دجالوں کو نہیں مانیں گے، سچے بزرگوں کو مانیں گے، 2 نمبر بزرگوں کو نہیں مانیں، بلکہ 10 نمبر جو فراڈی ہے۔ کیا رسم و رواج
کہ حدود ختم ہو سکتے ہیں اور بدعت شروع ہو جاتی ہے. کیا مجھے نہیں سمجھ آئی کیا شاعری لکھ کے بھیجیے یار. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے معاشرے میں رسم و رواج چل رہی تھی مہندی وغیرہ یہ وہ جو شادی کا یہ کوئی بدعات ہیں تو دین سے متعلق. اچھا بدعت کے اوپر میرا تفصیلی آپ لیکچر دیکھ لیں. بدعات وہ ہیں جو دین میں کوئی چیز داخل کی جائے. اگر آپ گاڑی میں دلہن لینے کے لیے گئے ہیں, اونٹ اور گدھے پہ لینے کے لیے نہیں گئے, تو یہ بدعت نہیں ہے, یہ طریقہ ہے. بدعت وہ ہے جو دین کے اندر داخل کر دی جائے. یعنی کوئی شادی کے موقع کے اوپر سنت خطبے کی بجائے یا شیخ عبد القادر جنانی منقبت پڑھنا شروع کر دے, تو یہ منقبت جو ہے بدعت ہے. باقی مرد و عورت کا اختلاط ہونا وہ بدعت ہوں گی. رسم و رواج سے کوئی فرق نہیں پڑتا, ہر علاقے کی رسم و رواج الگ سے ہیں, بس اس میں کوئی خلاف شرع کام نہیں ہونا چاہیے. خود اس کا قرآن و سنت سے ثابت ہونا کوئی ضروری نہیں ہے. قرآن و سنت کے خلاف کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. مرد و عورت کا اختلاط یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. مردوں کے سامنے عورتیں جو ہیں وہ ڈھولکی بجا رہی ہیں, یہ قرآن و سنت کے خلاف ہے. ہاں عورتیں عورتوں میں بیٹھ کے گانا گاتی ہیں خوشی کے موقع کے اوپر, یہ بالکل جائز ہے, لیکن مردوں کے سامنے نہیں آئیں گی, ویڈیو نہیں بنوائیں گی, ورنہ نیٹ پہ چڑھ جائے گی اور پھر کل کو قتل و غارت عزت کے نام پہ ہونا شروع ہو جائے گا. طلاق کے بعد 2 خاندانوں میں اکثر ناچاکی ہوتی ہے اور وجہ اکثر ایک خاندان ہوتا ہے اور لوگ رشتہ داروں کے حسن سلوک کی حدیثیں سناتے ہیں. بھائی ناچاکی ہوگی نا, ٹھیک ہے, صرف خوشی اور غمی میں شامل ہو, آگے پیچھے آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے. قطع تعلقی نہ کریں. بینک سے لون لینا کیسے ہے؟ اگر ضرورت ہو اسلامک بینک سے لیں. ظاہر ہے وہ پرسنل لون نہیں دیں گے, وہ آپ کو انویسٹمنٹ مداربہ کی بنیاد پہ دیں گے. باقی جو یہ سودی لون ہے یا اخوت والے دیتے ہیں لون قرض حسنہ کے طور پر, ان سے لے سکتے ہیں. اولاد میں بہن بھائیوں میں عدل کے بارے میں اسلام میں کیا ہدایات ہیں؟ سب کو پتہ ہے جی کیا ہدایات ہیں. جو شریعت کے اندر ان کا حق ہے وہ آپ نے ان کو دینا ہے. وفات کے بعد جو وراثت تقسیم ہونی ہے وہ, اور زندگی میں بھی آپ نے جو حسن سلوک کرنا ہے رحمی رشتوں کے ساتھ وہ کرنا ہے. سب کو پتہ ہے میرے بھائی. اس میں کوئی اسپیسیفکلی اگر آپ بات پوچھتے تو بتا دیتا. جوئے میں جیتی ہوئی رقم حلال ہوتی ہے یا حرام؟ جی حرام ہوتی ہے. جب ہم کسی بھی پارٹی کو ووٹ کرتے ہیں تو ہم نے اپنا حصہ ڈال دیا اور پاکستان میں اکانومی سود پر چلتی ہے. جی اتنی دور آپ نے نہیں جانا میرے بھائی. ہاں آپ نے بس اپنی ووٹ تک رہنا ہے, یہ نہیں ہے, ورنہ آپ کو اپنے کپڑے اتارنے پڑ جائیں گے. یہ جو کپڑے آپ نے پہنے ہیں یہ بھی سودی مشینوں کے اوپر بنے ہوئے ہیں. میں اب آپ کو کہوں گی یہ کپڑے اتارے اور پتے پہن لیں, نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ آپ سے وہی پوچھے گا جو آپ کے اختیار میں. باقی ووٹ تو ڈالنی ہے, ظاہر ہے نظام حکومت تو چلنا ہے نا. اب یہ تو نہیں ہو سکتا کہ IMF قرضہ مانگے اور آپ کے آیا جے غوری, اس طرح نہیں ہوگا. وہ معاملات بگڑ چکے ہیں, اس کو ریکوری کرنے کے لیے ایک ٹائم چاہیے. نبی اسلام نے بھی تو ٹائم لیا نا. دیکھیں سود تو 2 ہجری میں اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا تھا, لیکن بخاری میں آتا ہے فتح مکہ پہ 6 سال بعد حضور کہہ رہے ہیں آج میں اپنے چچا کا سود معاف کرتا ہوں. 6 سال تک تو چچا بھی سود کھا رہا تھا, کیونکہ ایکویلنٹ ایک سسٹم نہیں بنا ہوا تھا. یہ اتنا آسان معاملہ نہیں ہوتا. بس جب سمجھ آئی ہے اس وقت سے اب آگے معاملات کو درست کر لیں. قرآن کو سمجھنے کے لیے کون سا ترجمہ پڑھیں؟ جس مرضی فرقے کا پڑھیں. پہلے تو اس جھگڑے سے باہر نکلیں. آپ اپنے فرقے کا پڑھ لیں, بریلوی ہیں تو احمد بریلوی کا پڑھ لیں, دیوبندی ہیں اشرف تھانوی کا پڑھ لیں. ہاں مجھ سے آپ پوچھتے ہیں تو میں آپ کو سب ترجمے پڑھنے کا کہتا ہوں. البتہ اگر آپ سمجھتے ہیں آسان ترجمہ تو مولانا مودودی کا ترجمہ بہت اچھا, آسان ہے. اس کے بعد پیر کرم شاہ صاحب الازہری ایک بریلوی عالم تھے, ان کا ترجمہ بہت آسان ہے. کچھ عرصہ پہلے تقی عثمانی صاحب نے بھی بڑا اچھا ترجمہ لکھا ہے, آسان. تو آپ جو مرضی پڑھ لیں, ترجمے میں کوئی فرق نہیں ہے. الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوتا ہے, ترجمہ ایک ہی سارے کرتے ہیں. ایک بڑا اعتراض ہے کہ آپ بابوں کی بے عزتی کرتے ہیں, کیا معلوم ان بابوں نے وہ کام ہی نہ کیا ہو. بالکل یہ بات آپ ان کو بتائیں کہ جو بے عزتی کروا رہے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں انہوں نے کیا ہے, معرفت کا کام ہے. اب باپ ان کا ہے, میں کیوں دفاع کروں گا؟ ایک بندہ کہتا ہے میرا باپ شرابی ہے, چور ہے, اور میں کہوں نہیں آپ کو نہیں پتا, آپ کے باپ نے شراب نہیں پی ہوگی, منو گڑی لوڑا ہے, میرا ابا ہے. وہ کہہ رہا ہے نہیں اس نے کیا ہے, تو میں کیوں دفاع کروں؟ ہاں میں کس کا دفاع کروں گا؟ صحابہ اور اہل بیت کا, کیونکہ وہ میرے ابے ہیں, میں ان کا دفاع کروں گا. ان کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے. اس کے بعد جو بابے ہیں جن کے ہیں وہ دفاع کریں نا. وہ تو کہہ رہے ہیں معرفت کی بات ہے, انہوں نے اپنا کلمہ پڑھایا ہے, تو میں کیوں دفاع کروں؟
जिन्हां दे अब्बे ने उन्होंने कहो कि यार क्यों मरवाया जे सानू। हाँ, आज बरेलवी कह दे कि चिश्ती रसूलुल्लाह छापने वाले, उसकी कमाइयां हराम की खाने वाले, उनके ऊपर मुनाजरे लड़ने वाले और आला हजरत उन किताबों की तारीफ करने वाले, ये सब के सब जो है वो फलाने टिंगे सन, तो ठीक है, अगले दिन मैं अपनी वीडियोस भी डिलीट कर दूंगा, मेरा क्या लेना देना भाई। और ये दूसरों के बुजुर्गों के साथ यही कुछ करते हैं। बरेलवियों को कौन आके देवबंदियों से सुलह कर लो, वो कहते हैं थानवी रसूलुल्लाह निकला है बीच में, तो चिश्ती रसूलुल्लाह निकला तो ऐसी क्या करिए, और ही कुछ करांगे जो तुसी कीता देवबंदियां नाल। लो सामो, आपने एक वीडियो में कहा ये लोग मेरे हक चार यार हैं, ये शरम वशना है। ओ यार, ये तो मैं कई बार जवाब दे चुका हूं, ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट काटा है। ये मुहावरतन एक बात हुई थी, जिसमें दुनिया में कहा जाता है कि, अब दुनिया में मैं समझाने के लिए आपको मिसाल दे रहा हूं कि असद कैसर साहब ये हवारी हैं इमरान खान साहब के। आप ये पॉलिटिक्स में भी सुनते हैं, उर्दू में मुहावरा बोला जाता है, फलां फलां का यारे गार है। ये उर्दू का मुहावरा है, यारे गार, जाके लिखें। तो क्या हम फलां को रसूलुल्लाह मान रहे होते हैं और यारे गार जिसको कह रहे होते हैं उसे अबू बकर मान रहे होते हैं? समझाने के लिए होता है। तो ये मैंने बात की थी, वरना तो अशरा मुबशरा, मैं तो इनके मामू को अशरा मुबशरा नहीं मानता हूं, तो मैंने अपने किसी साथी को अशरा मुबशरा क्यों मानना है भाई? लो सामो, अशरा मुबशरा तो वही है। ये मैंने डिजिट की निस्बत की थी, जिस तरह ये कहते हैं ना डबल 12, ठीक है जी, 8 की निस्बत जन्नत के दरवाजों की, हक चार यार की निस्बत, 5 तन पाक की निस्बत। तो इस तरह मैंने निस्बत की बात की थी, ना कि कोई मर्तबे की बात की। तौबा तौबा। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा स्टूडेंट्स की अदालत में मेरी वीडियो देख लें। अगर बेटा मां बाप के खिलाफ हो, वो इनको तंग करे, क्या वालिदैन अपनी इस औलाद को जायदाद का हिस्सा ना दे? नहीं जी, वालिदैन वो काम ना करें, उसने भी अल्लाह का हुक्म तोड़ा है, आप ना हुक्म तोड़ें, आपने हुक्म के मुताबिक चलना है, आग नहीं कर सकते। रूहानी इलाज के मुतालिक अपना मौकिफ दें। जी मानते हैं दादा साहब की घोड़ी, फिर वही अंधेरी रात। हाँ, अपने बेटे के लिए कैसे किया जाए जो नमाज से दूर हो? नमाज से दूर का कोई रूहानी इलाज नहीं है भाई, तरबियत है। बाकी अगर किसी को कोई जिन आसेब वाला मामला है, तो जो तौहीद के मुताबिक चलने वाले लोग हैं उनसे आप इलाज करवा सकते हैं। हमारे पास कोई जिन्नात का इलाज नहीं है। अंडे के हलाल होने पर आपने सदके वाली हदीस बयान की, जबकि सदका का मतलब सिर्फ खाना नहीं है। मेरे भाई, हलाल चीज का ही सदका होता है, हराम चीज का सदका नहीं होता। क्या खिंजीर का सदका हो सकता है? बताएं। अगर आप कहेंगे गधे का सदका हो सकता है, जी हो सकता है, इसलिए कि गधे का गोश्त हराम है, लेकिन सवारी के तौर पर गधे पे बैठना सुन्नत है, उसका सदका हो सकता है, लेकिन खिंजीर का नहीं हो सकता। तो अंडा जब आप किसी को सदका करेंगे तो सवारी करने के लिए करेंगे या खाने के लिए? लो सामो। बाहर के मुमालिक में लोग फूड डिलीवरी का काम करते हैं, जिसमें अल्कोहल भी होता है। जाहिर है जी, मुसीबत आपकी जान को पड़ी हुई है, हमें क्यों साथ घसीट रहे हैं? मेरे पास तो कोई इसका इलाज नहीं है, गलत है, जाहिर है, मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? बैत की शरई हैसियत क्या है? बैत जो है वो अल्लाह की करनी है। आपने कुरान में आया कि मोमिनीन की जाने और माल अल्लाह ताला ने जन्नत के बदले में खरीद लिए हैं, इस बैत के ऊपर खुशियां मनाओ। बाई अरबी में कहते हैं तिजारत को, यानी हमने बेचा अपना जान और माल अपने रब को और जन्नत खरीद ली। बाकी ये बुजुर्ग बाबों की बैत ये कोई साबित नहीं। खलीफतुल मुस्लिमीन की बैत होती है, वो भी जब खिलाफत कायम हो। बाकी ये सब फ्रॉड चल रहा है। अगर किसी गुनाह का पता हो और फिर भी वो कर लिया जाए, ये सोच करके बाद में तौबा कर लूंगा, भाई ये हो गया, दोबारा से तौबा कर लें और इस किस्म के ड्रामों से बचें। बुखारी शरीफ में हदीस 3864 3863 आपस में टकराती हैं। मुस्लिम पता नहीं क्या है टकराती, क्या है जी? कि एक हदीस में साहबा कहते हैं कि उमर की ईमान के बाद इस्लाम को तकवीर, जी जी, उसी में उमर ने पनाह ली। इस ये कैसे टकराती है? कैसे टकराती? टकराने का भी आपको तरीका नहीं पता। टकराना यह है कि एक में लिखा होता कि ईमान को तकवीयत मिली और दूसरे में लिखा होता तकवीयत ना मिली। एक हदीस में लिखा होता कि हजरत उमर ने पनाह नहीं ली, दूसरे में लिखा हो कि ली। यह टकराना होता है। यार नबियों ने पनाहें ली हैं,
نبی علیہ السلام نے نہیں پناہ لی تھی جب آپ طائف سے واپس آئے تھے مطعم بن عدی کے پاس؟ تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پناہ نہیں لی تھی جب ان سے قتل ہو گیا تھا تو وہ اس علاقے میں چلے گئے تھے، یہ تو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ کوئی نہیں ٹکرا رہی بھائی. کیا قبر منتقل کر سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو جتنے بزرگ ولی ہیں ان کی قبروں کو ایک جگہ اکٹھا کر سکتے ہیں تاکہ زائرین کو زیادہ خرچہ نہ کرنا پڑے. اس کی بجائے نا زائرین کو یہ اپ ڈیٹ کریں کہ بزرگوں کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے ماں باپ گھر میں موجود ہیں، ان کی دعاؤں کا آپ حصہ لیں. سنن نسائی میں حدیث ہے جنت تیری ماں کے قدموں کے پاس ہے، اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے. ہاں تو ماں باپ کی خدمت کریں، بزرگوں کو چھوڑیں. میں عورتوں کے کپڑے اور دوسری چیزیں بیچتا ہوں، چونکہ عورتوں کے کپڑے ہیں، ہمیں مجبوراً عورتوں کی تصویریں لگانا پڑتی ہیں. رہنمائی فرما. تصویریں نہ بھی لگائیں یار، کوئی فرق نہیں پڑتا. جو ہے جمشید کا جے ڈاٹ چل رہا ہے، کوئی تصویر نہیں ہے، ڈمیاں لگائی ہوئی انہوں نے، چل رہا ہے. یہ پرانے بہانے ہو گئے ہیں بھائی. گستاخی رسول کی سزا کیا ہے؟ اس کے اوپر میری ویڈیو دیکھ لیں، گستاخی رسول کی سزا. کیا انبیاء کرام اور صحابہ کرام کی بے ادبی انسان کے اعمال ضائع کر؟ انبیاء کی تو بے ادبی کفر ہے. صحابہ کرام اور اہل بیت کی بے ادبی کفر تو نہیں، لیکن کفر کی طرف لے جانے والی چیز ہے، توبہ کرنی چاہیے. اگر امام رفع الیدین نہیں کرتا تو جماعت کے پیچھے رفع الیدین کرنا چاہیے. جی امام اگر غلط کام کر رہا ہے تو آپ نے تو غلط کام نہیں کرنا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہی امام جب امام کعبہ کے پیچھے جاتا ہے نا تو اس کو دیکھ کے رفع الیدین شروع نہیں کرتا. تو ہم اس کو دیکھ کے رفع الیدین کیوں چھوڑ دیں؟ آپ کو تو مشورے دیتے ہیں امام کی پیروی کرو، خود امام کعبہ کی بھی پیروی نہیں کرتے. لو سامو. اگر ہم نادانی میں کسی ماہر شخص کو ہاتھ دکھائیں اور مستقبل کا حال بتائے تو کیا ہمیں اس کے واقع ہونے یا ہونے کے بارے میں دعا کرنی چاہیے؟ آپ دعا کیا کریں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقینا عذاب النار. اگر کوئی شخص بیمار تکلیف میں مبتلا ہو اور وہ آپ سے کہے کہ میرے مرنے کی دعا کر دو، میں اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، اس طرح دعا نہیں آپ کر سکتے. نبی علیہ السلام نے موت کی دعا کرنے سے منع فرمایا. البتہ یہ ہے بخاری مسلم میں کہ اے اللہ اگر میرے لیے کوئی خیر باقی نہیں دنیا میں تو مجھے اپنے پاس بلا لے. یہ ایک الگ چیز ہے، اس طرح دعا آپ کر سکتے ہیں، باقی موت کی دعا نہیں کر سکتے. خواتین کی نماز کا طریقہ بتا دیں. مولانا اسحاق مرحوم کا موقف تھوڑا مختلف ہے. مولانا اسحاق صاحب خود مانتے تھے کہ خواتین کی نماز کا طریقہ الگ ہونا، اس کے اوپر جو روایتیں ہیں وہ اصول محدثین پر صحیح نہیں ہیں، لیکن وہ کہتے تھے مسلمانوں کا عملی تواتر ہے، اجماع ہے. اجماع تو نہیں ہے، ظاہر ہے اہل حدیث تو اس فرق کو نہیں مانتے. تو ہمارا موقف بھی ہے کہ بخاری سے لے کر ابن ماجہ تک کوئی الگ سے چیپٹر نہیں ہے کہ مرد و عورت کی نماز کا فرق ہو. یہ جو روایتیں سنن الکبریٰ البیہقی میں آئی ہیں یہ سندن کمزور ہے. نماز مرد و عورت کا طریقہ ایک ہی ہے، باقی جو پردے والے احکامات ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں. مرد ننگے سر نماز پڑھ سکتا ہے، عورت کی نماز ہی نہیں ہوتی ننگے سر. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے. مرد کا سطر کم از کم ناف سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک ہے، لیکن عورت نے پورا جسم چھپانا ہے سوائے چہرے کے. اور وہ بھی جب لوگوں کے سامنے نماز کبھی مجبوراً پڑھ جائے پھر چہرے کا بھی نقاب کرنا ہے اس نے، ورنہ وہ الگ والے پورشن میں نماز پڑھے. باقی تفصیلی ویڈیو دیکھ لیں. الحمدللہ جی آپ کا پورا تھدا میں نے مکمل کر دیا، اللہ نے مدد فرمائی. کافی سارے لوگوں نے، بہنوں نے، بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، اینڈ پہ ہم دعا بھی کر لیتے ہیں. اللہم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقینا عذاب النار ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا.
رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان۔ اے اللہ، جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہمارے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما، اور جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما، خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان، انڈیا کے، چائنا کے، یمن کے، عراق کے، شام کے، افغانستان میں، پاکستان میں، جہاں کہیں کس پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں، غیب سے ان کی عزت آبرو جان و مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ، حاضرین کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول فرما، پوری دنیا کے مسلمانوں کے دلوں میں جو جو نیک اور جائز دعائیں ہیں قبول و منظور فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، ہمارے ملک پاکستان کی خیر فرما، پورے عالم اسلام کی خیر فرما، اندرونی اور بیرونی خطرات سے محفوظ فرما۔ ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے ہمیں نبیوں والا کام، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت حق کو پوری دنیا تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین۔